پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں اقبال شاہد۔ سب سے پہلے آپ ناظرین پتہ ہے کہ سموگ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان پوری دنیا میں ہمارے دو جو سٹیز ہیں پشاور ملتان اور لاہور اس وقت نمبر 1 پر ہیں، اور حکومت پنجاب نے ایمرجنسی اس وقت ڈکلیئر کر دی ہے، اور اس کے تحت جو بھی چیزیں ہیں مطلب سکول بند ہیں، ہوٹل پر قدغن لگائی گئی ہے، کنسٹرکشن پر، اس طرح دوسری چیزیں اس پر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ پوری دنیا سائنس میں آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمارا انڈیا اس وقت آئی ٹی میں جتنی وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ سعودی عرب کی ٹوٹل ان کی گراس جو ان کی آمدنی ہے اس سے زیادہ ہے۔ ہم ہیں کہ مختلف چیزوں پر پابندیاں لگاتے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کا کیا حال پہلے ہے، پھر ہم نے ایکس بند کیا، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسرا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی جو 24 نومبر کو ایک بہت بڑا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے جا رہی ہے، اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ پشاور منتقل ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر واگا صاحب، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور سلیم بھٹی صاحب ہمارے قانون ہیں، اور کراچی سے عرفان اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ پہلے واگا صاحب آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ آپ نے ساری خبریں سنی لی ہیں، کیونکہ آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایک چینل میں بھی آپ کا خاص پروگرام کرتے ہیں۔ اس وقت ایمرجنسی تو نافذ کر پاکستان کا ایک المیہ آپ کے سامنے ہے، وہ یہ کہ جو چیز سمجھ نہیں لگتی بند کر دو، موٹر وے میں دھند تو بند کر دو، مار روڈ پر کوئی چھوٹا سا جلوس ہے تو ساری سڑکیں بند کر دو، کوئی جلسہ جلوس ہے تو پاکستان کی تمام سڑکوں کے اوپر کنٹینر کھڑے کر دو، حل نہیں بتاتے۔ اب اس سلسلے میں ایسے شعبے انہوں نے بند کر دیے ہیں، یا تو وہ بتا دیں پاکستان کے ان مزدوروں کو جس کنسٹرکشن بند ہونے سے جنہوں نے روزی روٹی کمانی تھی کہ وہ ان اپنے گھروں کا ایڈریس بتا دیں کہ وہاں جا کے روٹی کھائیں، یا کوئی لنگر کھانے کھولیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اقبال شاہ صاحب، حیران کن بات تو یہ ہے کہ حکومت اس طرح کے اقدامات تو کرتی ہے لیکن اس کی بیک گراؤنڈ نہیں سوچتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر فوگ کی وجہ سے کچھ سال پہلے جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف نہیں ہوتا تھا، تو جب یہ شوشہ کھڑا ہوا، یہ مسئلہ کھڑا ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ یار برطانیہ جیسے ملک میں جہاں روز فوگ ہوتی ہے، اتنی بارشیں ہوتی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ آخر کار حل تلاش کر لیا گیا کہ جہازوں کے اندر اور رن وے کے اوپر ایک خاص ایکوپمنٹ جس کو کیٹ آئی کہتے ہیں، اور کیٹ آئی 1، کیٹ آئی 2، کیٹ آئی 3 وہ لگا جہاز میں بھی لگا، جس کی وجہ سے جہازوں کی لینڈنگ جو ہے وہ آسان ہو گئی۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ جہازوں کی لینڈنگ جو ہے، لیکن ایکسٹریم جب حد نگاہ کم ہو جاتی ہو تو وہاں تو خیر ممکن نہیں ہوتا کیونکہ جہاز کو خطرہ بہت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے بہت اچھی یہ بات کی ہے ابھی کہ جب آپ کنسٹرکشن کا کام روک دیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن کے کام کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے، ہم اس وقت جس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا مزدور جو روز کماتا ہے وہی شام کو کھاتا ہے۔ اگر کوئی یہ بندہ سمجھ لے کہ اس نے کوئی بچت کر کے رکھی ہوئی ہے، 1 مہینے کے لیے آپ کام بند کر دیں یا 2 ہفتے کے لیے کر لیں، اور وہ اپنے گھر سے اور اپنی بچت کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ اچھے بھلے حالات میں لوگوں کے گھروں واقعہ صاحب آپ دیکھیں پہلے تو یہ حکومت جھوٹ بولتی رہی کہ جی انڈیا جو ہے وہ اپنے فصلات کو آگ لگاتا ہے، جی اس کے وزیر اعلیٰ کا بیان آپ نے پڑھ لیا، جی جی، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے دیکھ کشمیر سے لے کے صادقآباد تک انڈیا کا بارڈر، وہاں ساری کلٹیویشن ہوتی ہے، فصلیں اگائی جاتی ہیں، جلائی بھی جاتی ہیں، کہیں نہیں ہے، دیکھیں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب ان کے پاس کیا بول دام اس لیے ختم ہو گیا کہ جب ڈیٹا آیا تو پتہ چلا کہ اگر ایسا ہو بھی تو 3.6 جو ہے وہ پٹھے اور فصلوں کا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اچھا لیکن روٹ کاز اقبال شاہ صاحب، اصل بات ہے بیماری کی جڑ تلاش کریں کہ آخر یہ ہے کیوں۔ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں، ابھی بھی انہوں نے جتنے اقدامات کیے نا وہ ٹریفک روکنے کے لیے کیے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اگر ہوٹل بند کیے ہیں یا باقی چیزیں بھی بند کی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ روڈز پہ ٹریفک نہ ہو۔ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے، چند ایک ملکوں میں، جس کے اندر گاڑیوں کی کوئی لائف نہیں ہے، یعنی لامتناہی ان کی زندگی ہے، وہ جتنی مرضی پرانی ہو جائیں، ان کے انجن ختم ہو جائیں، وہ گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں ہر گاڑی کی رجسٹریشن کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے لوہے کو پگھلا دیتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ پاکستان کے اندر جتنی گاڑیاں ہیں، میں باہر کے ملکوں کے ساتھ میں وہاں کیوں نہیں ہوتی؟
ہر گاڑی کے اندر نا ایک کیٹالیٹک کنورٹر لگا ہوتا ہے آپ کے سائلنسر کے اندر، جو خطرناک گیسز ہیں ان کو کنورٹ کر دیتا ہے، خاص طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نہیں آنے دیتا، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ایسا کوئی بھی نظام موجود نہیں کہ جو گاڑیوں کے سائلنسرز کو چیک کرے اور گاڑیوں کے اندر سے نکلنے والے دھواں اور اس کو انالیسز کرے کہ کس گاڑی میں کتنا دھواں ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. اس یہ طرف کوئی تجویز نہیں دے رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس، یا خاص طور پر میں تو اب اس پر بھی سوچ رہا ہوں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے جی آپ نے ایسے ادارے بنائے ہوئے جو سارا دن تحقیقات ہی کرتے رہتے ہیں. وہ کوئی تحقیق نہیں. چانسلر کیا اس مسئلے پر ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں کسی نے جس کو کہتے ہیں نا R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اسموک کے بارے میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا. اسکول بند کر دیں، پٹھے بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، ریسٹورنٹ بند کر کے سڑکیں بند کر دیں. بھئی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہے نا کہ غربت کے خاتمے کے لیے غریب کو ختم کر دیا جائے. وہ کیا کریں گے مجھے بتائیے. آپ دیکھیں ہاں کنسٹرکشن کل سے بند کر رہے ہیں جی بالکل. 4 بجے وہ ہوٹل بند کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ تو بند کر ہی نہیں سکتے لوگوں کی بذاتی، پرائیویٹ آپ دیکھ لیں گے ان سے ہوگا ہی نہیں. ہاں اب وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ انہوں نے متبادل تو بتایا نہیں، انہوں نے سوچا ہی نہیں. انہوں نے متبادل بتانا کہ ان کے پاس، ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو تو عام حالات میں روٹی نہیں مل رہی، اور اگر جب ہم اس طرح کی ریسٹرکشن لگائیں گے، یہ سارے کاروبار ہم لوگوں کے بند کر دیں گے، تو اس کے بعد لوگ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کوئی نہیں سوچا. بڑی بڑی اچھی کرسیوں میں بیٹھ کے آرام سے پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، مزے سے جہازوں میں سیر ہو رہی ہے، دنیا کے بہترین ممالک میں جا کے پاکستان کے ٹیکس کے جو خرچہ ہے اس کے اوپر، ہمارے ٹیکسز پہ کس طرح باہر دنیا میں، سوئٹزرلینڈ میں، لندن میں موسم آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بیرون ملک دوروں کا ہے. جی پاکستان کے ہمارے قائد بھی باہر ہیں، میاں شباشی صاحب بھی ایسی کانفرنسوں میں جا رہے ہیں جہاں مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہاں کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے. وزیر داخلہ بھی باہر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی باہر ہیں، جس کا بس چلتا ہے باہر. مولانا فضل الرحمان بھی باہر ہیں، چیف سیکرٹری باہر ہے جو حکومت کا اہم. اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے اہم موضوع پر مجھے اظہار خیال کی دعوت دی، میں آپ کا مشکور ہوں، اور آپ کے چینل کے توسط سے مطلب تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ اسموک کی بات ہو رہی ہے. اصل بات یہ کہ ہمارے ہاں ویژنری لیڈرشپ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اگر ہمارے یہاں ویژنری لیڈرشپ ہو جو مستقبل کے بارے میں ویژن رکھتی اور سوچ کر اقدامات کرے، پالیسیز بنائے، تو پھر تو یہ پرابلم ہوتی ہی نہیں. اتفاق کی بات ہے کہ میں پنجاب کلائمیٹ ایکشن نیٹ ورک ایک بنا ہوا ہے ہمارا یہاں کچھ اداروں کے ساتھ مل کر، NGOs کا، اس میں اکیڈیمیا کے بھی اور میڈیا کے بھی اور پولیٹیکل ورکرز بھی ہم شامل ہیں اس کا بھی ممبر ہوں. وہاں بھی مجھے اتفاقاً یہ ساری باتیں سننے کا اور ڈسکس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اصل بات وہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ویژنری لیڈرشپ تھی تو اس کو ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے اس ملک سے ختم کر دیا گیا. ابھی واقعہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کنسٹرکشن کے حوالے سے. دیکھیں کنسٹرکشن کا کام بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ کنسٹرکشن کے کام کو سٹریم لائن میں لے کر آئیں. آپ جتنے درخت ہیں، جتنی مطلب ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کو آپ تباہ و برباد کر کے، اسموک کا ماحول پیدا کر کے، وہاں پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیولپ کرنے والی چیزیں ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرنا ہے، جو فوسل فیولز ہیں، جو کاربن ایمیشنز ہیں، جن کو ابزارب کر کے آپ کو آکسیجن دینی ہے، وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. آج آپ DHA کو دیکھ لیں، آج آپ بحریہ ٹاؤن کو دیکھ لیں، آپ دوسری سٹیز کو دیکھ لیں، میں کسی نام نہیں لیتا، اتنی بے شمار یہاں پہ ٹاؤنز بن چکے ہیں. یہ کہاں بن رہے ہیں؟ یہ تمام آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کو تباہ و برباد کر کے آپ کی آکسیجنائزیشن کا سسٹم جو ہے اس کو برباد کر رہے ہیں. اگر یہاں پر جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں آپ کو مثال دوں گا کہ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈیولپمنٹ ایک ادارہ بنایا گیا تھا جو 4 صوبوں میں تھا، آج بھی وہ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ادارے کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے 7. اور ڈکٹیٹرشپ کے حامی لوگ جو ہیں وہ DHA بنا رہے ہیں، یا بیریا ٹاؤن بنا رہے ہیں، یا پرائیویٹ لینڈ ریفارمز کر رہے ہیں، پرائیویٹ لینڈز کے اوپر گھر بنا کر بیچ رہے ہیں. اگر یہ کام تھوڑا سا سٹریم لائن ہو تو لوگوں کو گھر بھی سستے مل جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے انگریز بنا کے گیا ہے کہ آپ کوئی بھی ہاؤسنگ نہیں، انگریز نے بنایا تھا، ہم نے فالو کیا نا. آپ کی ویژنری لیڈرشپ تھی، اس نے فالو کیا. انہوں نے تو یہ بنایا کہ جہاں بھی ہاؤسنگ ایسی سکیم آپ بنائیں ایکسٹینشن کے لیے
تو بنجر زمین ہونی چاہیے. بنجر زمین ہونی چاہیے. تو آپ کاشتکار علاقے کو نہیں کر سکتے, نہیں بنا سکتے. اور ہائی کورٹ میں بھی جج صاحب جو سن رہے ہوتے ہیں, کئی سالوں سے سن رہے ہیں, وہ بھی ہر سال سنتے ہیں. تو لیکن دیکھیں ہائی کورٹ کے بھی صرف حکم آتے ہیں, ان پر حکم احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ابھی واگا صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے, مطلب ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کاربن ایمیشن میں بہت بڑا رول ہے اس کا. دیکھیں پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے الیکٹرانک بسوں کی, الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ ہر جگہ آئیں اور پبلک ٹرانسپورٹ آئے. ابھی آپ ایک سڑک پہ جاتے ہیں, 70 افراد کے جانے کے لیے 70 گاڑیاں سڑک پہ موجود ہوتی ہیں, جبکہ ایک بس کے اندر 70 افراد اگر بیٹھے ہوں گے تو وہ کاربن ایمیشنز کم سے کم ڈیولپ ہوگی اور آکسیجن جو ہے آپ کی بچ جائے گی, نہیں ہوگی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ شروعات کریں بیوروکریسی سے. آپ دیکھیں کہ سیکریٹریٹ کے اندر اور آپ کے سرکاری اداروں میں کتنے لوگ, ایک بندہ گاڑی لے کے روز دفتر جاتا ہے, میٹنگیں اٹینڈ کرتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں سیکریٹریٹ جاتی ہیں. ان کے جو بڑے بڑے گھر ہیں جی او آر میں, تو گورنمنٹ کیوں نہیں کہتی کہ ہم ایک بڑی سیاستدان بھی اور بیوروکریٹ بھی دونوں مل کر اس ملک کو تباہ برباد کر رہی ہیں, عوام کا نقصان ہو رہا ہے. بس میں بیٹھ کے تو سیکریٹریٹ جائیں اور اس کے ذریعے واپس آئیں, اور زوم میٹنگ ہر ایک کے لیے ضروری کر دی جائے. یہ سکول بند کرنے سے کام نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں سکول بند. نیازی صاحب فضول میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جناب. جی صورتحال تو سب کو پتہ ہے کہ اگر کاش یہ ساری بیوروکریسی نہ ہوتی اور ایک ان پڑھ آدمی ہوتا جسے سارا پتہ ہے کہ یہ پولوشن کا حل تو اس کے پاس موجود ہے. جس طرح باغا صاحب کہتے ہیں, آج سے 50 سال پہلے یعنی سیکریٹریٹ میں لوگ بس پر جاتے تھے, اسکولوں میں بچے بھی بسوں پہ جاتے تھے, اسپیشل بس پر جاتے. اور ٹرانسپورٹ 40 سال پہلے لاہور میں ڈبل ڈاکر اتنی چلتی تھی, میں نے خود سفر کیے. اور پھر اسلام آباد جب میں منسٹری آف فائنانس میں رہا تو ایڈیشنل سیکٹری تک کار الاؤ نہیں تھی. اب تو ڈپٹی سیکٹری سیکشن افسروں کے پاس بھی ہے, اور سیشن جج لاہور کے پاس ایک گاڑی تھی. یہ کل کی ابھی بات ہے, 2000 آپ 7 لگا لیں یا 8 لگا لیں, بعد میں سیلاب آ گیا, لے کے پھر رہا. تو آپ بتائیے کہ الزام تو یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. تو کراچی میں تو بہت زیادہ ٹرانسپورٹ ہے, وہاں پولوشن کیوں نہیں ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں, میں تو پہلے تو یہ کہوں گا کہ جتنے لوگ بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا اختیار کار, میں کہہ لوں گا, وہ 90% ڈیول نیشنل ہیں. وہ اپنا یہاں سے کام مکمل کرتے ہیں, فائل بند کرتے ہیں, سیکنڈ ڈے نوکری یہاں سے ختم ہوتی ہے, چلے جاتے ہیں. زبردست بات کی. ان کو کیا لگے اس ملک کے ساتھ, انہوں نے چلے جانا. بیوروکریٹ ہوں, جرنل سب بھاگ جاتے ہیں. وہ کیا پلان کریں, سیاسی لوگ بھی ایسی ہیں. تو پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ان کا راستہ روکنا چاہیے. سیکنڈلی یہ لاہور سے میں کہتا ہوں اگلے مہینے میں ڈالیں یا قانون بنا دیں کہ کوئی بھی اہم سیٹ والا آدمی 2 سال تک پاکستان سے نہیں جا سکتا. 10 سال تک اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. 10 سال تک ڈوئل نیشنل کیوں پاکستان میں رہے. بالکل کم سے کم 10 سال تک اس کا باہر جانے کا پابندی ہے اس پہ, کم سے کم. جو جائے اس کی تمام برات اسے واپس لے لی جائیں. جی اچھا. سیکنڈلی یہ بات ہے کہ اب جس طریقے سے صحیح کہا بھائی نے کہ ایگریکلچر لینڈ کو جس طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے, میں کہتا ہوں اگلے 2-3 سالوں میں کل یہی حال رہا تو یہ لاہور سے رائے تک سارے ایک برابر ہو جائیں گے. ہم پہلے 10-15-20 سال پہلے بالکل ایگریکلچر لینڈ ہوا کرتی تھی. تو ایک تو یہ ہے. دوسری وجہ کہ ہمیں آبادی روکنے کے لیے آبادی پہ اس پہ بھی اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے, بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. کہ اب ظاہر سی بات ہے لوگ بڑھ رہے ہیں تو ان کو جگہ بھی چاہیے رہنے کے لیے. اچھا نمبر 3 یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ سلنسر میں ایک ایسی مٹیریل ہوتا ہے جو ان غلط خراب گیسز کو روکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کہ ہماری گاڑی کسی بھی سلنسر کے لیے ہم جا کے لے کے جاتے ہیں, اس میں سے وہ مٹیریل فوراً نکال لیتا ہے اور آگے ہمیں مستری چوری کر لیتے ہیں. جو کلیننگ کرانے جاتے ہیں مستری چوری کر لیتے ہیں, 40-50 ہزار روپے کا ہوتا ہے وہ, اور یہ 3-4 ہزار روپے کا بیچ دیتے ہیں اس کو. گاڑی کا ستیراس ہوتا ہے, ماحول بھی خراب ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی کراچی کی جو میں بات کروں, کراچی میں جیسے بھی ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہاں لوگ اب درخت کاٹنے پہ لوگ لڑائی کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں کہ ہم درخت نہیں کاٹنے دیں گے. اب پنجاب میں ایسا کیوں ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ درخت کاٹتے جا رہے ہیں. اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, گورنمنٹ اس پہ کچھ کر نہیں رہی, تو لوگ اب کیا کرتے ہیں بیچارے, اپنا وہ درخت کاٹ کے بیچتے ہیں اور گزارا کر رہے ہیں. یہ سارے جو میں کہتا ہوں سیٹ بیکس جو خراب ہوئے ہیں گورنمنٹ کی وجہ سے ہیں. اب ملتان میں دیکھیں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سارے آم کے باغات کاٹ کے DHA بنا دیا وہاں پر. آم کی فصل بھی ضائع ہو گئی اور کاربن ایمیشن بھی ڈیولپ ہو گئی. بالکل. تو یہی دور جب PTI کا جو دور تھا, جب کووڈ آیا, دنیا بند ہو گئی, تو ہم نے ایسا پلان دیا کہ کاروبار بھی چلتا رہا, اور ہم نے اس دور میں کنسٹرکشن
इंडस्ट्री को कहा कि आपने काम करना है, उनको हमने बिल्कुल ना रोका ना कुछ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर को भी हमने बड़े बेहतरीन तरीके से निकाला। लोगों को मतलब घर पे राशन भी देते रहे, काफी लोगों को 12,000 रुपया भी देते रहे। अच्छा, गरीब मुल्क था, कर्जा भी हमने इतना ज्यादा नहीं लिया, लेकिन ये कि प्लानिंग, लेकिन अब प्लानिंग कौन करे? प्लानिंग करने वाले सारे तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ तो मुल्क को उन्होंने ऐसा बातें आपकी तरफ वही हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो दूसरे मौजू पर भी डिस्कशन करनी है। सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह है। आपने देखा कि बकायदा बॉर्डर एरिया में एक एक्ट बना हुआ है कि कितने किलोमीटर तक आप कोई 2 मंजिला इमारत नहीं बना सकते। और मैं 9 साल इस इलाके में मैजिस्ट्रेट या तहसीलदार भी रहा हूँ, तो बॉर्डर के नज़दीक आप नहीं बना सकते, लेकिन बॉर्डर तक तो आपने DHA बना लिया, तो शक है, बना ली है। बिल्कुल सही बात है। तो नाज़रीन आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। इस हुकूमत के मुतल्लिक़ सारे हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे। तारीख है कि उस सल्तनत उस्मानिया में एक ऐसे उलमाए कराम की जमात मौजूद थी जिन्होंने फतवा दिया कि ये प्रिंटिंग प्रेस है, इस पर कुरान पाक छापना वो तौहीन कुरान है। फिर आपने देखा कि यूरोप किताबें छापता रहा, वो तरक्की की मराहल पर पहुंच गया। वो 650 साल के बाद फिर होश है मुसलमानों को, तो पानी सर से आगे जा चुका था। इस वक्त वतन अजीज़ में ये है कि रोज़ाना हम सुनते हैं आज के हमारे बड़े मोहतरम उलमाए कराम मौलाना राग़ब नईमी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो वेबसाइट्स हैं ये फाशी फैला रही हैं, बंद किया जाए। और फिर जहाँ जो मौलाना ताहिर अशरफी साहब एक बहुत बड़े उलमा के आप कह सकते हैं कि नुमाइंदे हैं उलमा कराम के, उन्होंने भी कहा इसे फ़ौरन बंद किया जाए, ये शैतानी तागूती कुव्वतें हैं। पूरी दुनिया में IT का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस वक्त आप देखेंगे साइंसी इजादात में पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, हमारा दुश्मन इंडिया बहुत आ गया है। इवन देन कि छोटे छोटे मुल्क, ऐसे ऐसे मुल्क जो हमारे लाहौर से एक मोहल्ले के बराबर हैं, उनकी GDP बहुत आगे है। ये कौन लोग ऐसे मशवरे दे रहे हैं? हमारे अनाने इक़्तिदार जो संभाले हुए लोग हैं, कि उनमें इतनी सेंस नहीं है। अब आप देखेंगे इससे पहले नेट जो है वो आपका स्लो था, आपका X बंद हुआ है, VPN आ गया, अब VPN बंद करेंगे तो कौन सा सोच रह जाएगा पाकिस्तान में, किस तरीके से नई जनरेशन जो है वो IT में आगे जाएगी? वागा साहब बताइए। VPN बंद करेंगे नहीं, तकरीबन उन्होंने VPN बंद कर दिया है। अच्छा, ये लोगों में पता नहीं क्यों शऊर नहीं आ रहा। भाई आप वो वेबसाइट्स बंद कर दें जिनमें फहाशी है, बाकी वेबसाइट तो बात बंद ना करें। क्या इनको ये नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी बेरोजगारी थी कुछ अर्सा पहले और है तो अब भी, और कितनी बड़ी तादाद लोगों की इस वक्त इंटरनेट के जरिए अपना रोजगार कमा रही है। यकीन जाने पिछले दिनों जब बिल्कुल इंटरनेट की स्पीड इन्होंने बंद कर दी थी, स्लो कर दी थी, और मुख्तलिफ फायर वॉल लगा रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, कभी कोई, मतलब पाकिस्तान पूरा ना एक अजाब में मुब्तला है। दुनिया IT में आगे जा रही है और हमें लगता है जनूबी कोरिया बनाया जा रहा है कि भाई आप तो जाएं ना भाड़ में, जंगलों में चले जाएं, वो ज़माना जाहिलियत में चले जाएं, पत्थर के दौर में चले जाएं। भाई इंटरनेट बंद कर देना, स्लो कर देना, इससे बड़ा जुर्म आज की दुनिया में क्या हो सकता है? अगर आपसे निज़ाम नहीं संभाला जा रहा, अगर आपसे सिस्टम पे कंट्रोल नहीं हो रहा, बजाय उसको कंट्रोल करने पे आपने पूरे का पूरा दरख्त ही काटना चाहते हैं, तो भाई इस तरह तो पाकिस्तान में आपने देखा कि दहशतगर्द तंजीमें भी काम कर रही हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल, क्या वो हमारा नेट यूज करती हैं? नहीं, वो उनके पास तो अपना और नेट हो सकता है। इंडिया हमारे साथ मौजूद है, अफगानिस्तान मौजूद है, ईरान मौजूद है, और इससे अलावा भी अब तो डायरेक्ट है। अगर इन्होंने ये काम शुरू किया और आखिर तक करते रहे जी, तो ऐसा जरूर इंस्ट्रूमेंट निकल आएगा कि जो डायरेक्ट लोग उससे राब्ता कर लेंगे। सर इस वक्त भी लोग कर लेते हैं, उनके पास सैटेलाइट फोन है जो कि हमारे इस निज़ाम से कई दर्जे ज्यादा तेज हैं। भाई इंटरनेट बंद करके आप, यानी ये तो वही बात है कि आपने ऑक्सीजन बंद कर दें, ना बंदा रहेगा, ना कोई जुर्म होगा। आप मुल्क के अंदर एक कर्फ्यू लगा दें और लोगों को कहें कोई सड़क पर नहीं आएगा। जी, जुर्म खत्म करने का एक ही तरीका है, कर्फ्यू लगा के लोगों को कहें घरों में बैठ जाए। भाई इस तरह दुनिया में कहीं होता है? बताएं ना, दुनिया के किसी मुल्क में आज के दौर में किसी मुल्क ने आज तक इंटरनेट स्लो किया हो? वो 5G पे जा रहे हैं, वो 6G पे जा रहे हैं, वो दुनिया में कहां से कहां दुनिया IT के जरिए जा, और हम अपना जो थोड़ा बहुत चलता हुआ निजाम था इस नौजवान नस्ल के लिए, हमने वो भी बंद कर दिया। इतने लोग, मैं आपको लाखों लोगों की तादाद बता रहा हूं जिनका रोजगार
انٹرنیٹ کے ساتھ تھا، جو بیرون ملک بیٹھ کے سیل پرچیز اپنے جنہوں نے نیٹ ہاؤسز کھولے ہوئے تھے وہاں پہ کام ہو رہے تھے، وہ سارے بری طرح بند ہوتے جا رہے ہیں. پھر لوگ افواہیں جنم لیں گے جی وہ بے روزگار ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ کرائم کریں گے. دیکھیں جب کرائم ریٹ بڑھے گا تو پھر کہیں گے جی اب کرائم نیسیسٹی آف دا مدر آف انویسٹمنٹ. پٹی صاحب اگر ہے اس طرح ہم کریں گے تو الٹرنیٹ تو راستہ نکل آئے گا. آپ دیکھیں گے ہر آدمی کنیکشن کہیں اور سے لے لے گا. اقبال بھائی بات یہ دیکھیں، یہ سائنس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمارے پاس ایک عنایت ہے. یہ ایڈوانسمنٹ جو ہے، یہ ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ نیویگیشن سسٹم جو ہے، یہ جو جہازوں میں چل رہا ہے یا نیٹ کے ذریعے ہم استعمال کر رہے ہیں، یا ایون کہ آج ہم یہاں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر بھی یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ نیویگیشن ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پرندہ انٹارکٹیکا سے اڑتا ہے اور سائبیریا تک جاتا ہے بغیر کسی سسٹم کے. وہ بھی تو ایک سسٹم ہے نا. اسی سسٹم کو اللہ تعالیٰ کو لے کر کے ہم جو انسان ہیں، حضرت انسان آگے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عنایت کو، اس کی نعمت کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہی واغا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ لاکھوں لوگ پاکستان میں نوجوان آپ بھی دیکھیں نا. حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام چیزیں ہمارے نوٹس میں رہیں. بہر ان کا خیال تو یہی ہے کہ دہشت گرد آپ 5 لگائیں، ان کی بات بھی سنیں. جو آپ کی کون ویب سائٹس ہیں آپ ان کو چیک آپ ان کو نہیں آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ آپ جو غلط کام ہے اس کو روکیے، جو اچھا کام ہے اس کو آگے بڑھائیں. میں کہتا ہوں جو بینکنگ ہے آپ دیکھیں کتنا بینکنگ نہیں ہمارا اعتبار تو آپ کو پتا کتنا ہے، اور ہم واقعی بلا اعتبار بلا وجہ نہیں ہے ہمارا کوئی شیک ہوا. اگر یہ ساری چیزیں حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے افسروں کو پتا چلے جہاں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، سب پتا ہے، افسروں کو بھی پتا ہے، بینکوں کو، اور آپ ہیلتھ کو، ایجوکیشن دیکھیں اب کسی کو نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی کیسٹس یہ پاکستان میں بینکنگ نظام باقاعدہ چل رہا ہے، جو لائف لائن ہیلتھ کا چل رہا ہے، ایجوکیشن کا چل رہا ہے. اگر یہ سارا سسٹم انہوں نے اپنے ہی ہاتھ میں لے لیا تو کتنے کوئی ایماندار افسر ہیں کہ اس میں بلنڈر نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے. بس اللہ معاف کرے. آپ دیکھیں نا چیئرمین بلاول صاحب نے کل بڑی ایک مزیدار بات کہی ہے کہ جو وی پی این پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں وی پی این ہوتا کیا ہے. بالکل صحیح. اصل بات تو یہ ہے بالکل صحیح کہ ہماری جو بوڑھی مطلب جو قیادت ہے، جنہوں نے اے بی سی بھی نہیں پڑھی صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے نا، ان کو وی پی این کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کیا علم؟ اگر تو دیکھیں اگر ان کو اتنا پرابلم تھا تو اپنا واٹس ایپ بنا لیتے، اپنی فیس بک بنا لیتے، اپنے سارے نظام بنا لیتے. وہ تو کسی نے بنا. اچھا ادھر کسی کی ہمارے ماہرین دنیا جہاں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، امریکہ جا کے، یورپ جا کے یہ چیزیں بنا رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں بنائیں آپ ان سے. ہمارے ملک میں ایک بڑی اہم آپ کو انفارمیشن بتاتا ہوں کہ 2 بھائی ہیں، اقبال اختر حسین اور ایک دوسرے ان کے چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر ایک اپنی قسم کی فیس بک سوشیو آن انٹروڈیوس کروائی تھی. آپ یقین کریں کہ وہ اتنی کامیاب اور اس کی اتنی بڑی بڑی پریزنٹیشن دی گئی کہ اگر آپ نے اس عذاب سے بچنا ہے، یہ جو روز ہماری پابندیاں لگاتے ہیں بھائی، وہ آپ سوشیو آن کو جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو بڑی کام کی چیز ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا، اس کو روک دیا گیا. اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ یار اگر ہمارے ملک میں اگر کوئی آگے بڑھتے ہیں، وہ چیزیں بناتے ہیں، ان کو تو آپ پروموٹ نہیں کرتے، باہر کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. اس چیز کا مجھے بھی بہت دکھ ہے اور بہت سارے لوگوں کو بھی اس چیز پہ حیرانی ہے کہ یار ہم وہ نہیں انٹروڈیوس کر رہے جو چیزیں پاکستانی لے کے دہشت گردی کے علاوہ جی جب ایک نسل جوان ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان ٹریول بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس سورس ہوتے بھی ہیں، اور سورس کے علاوہ بھی کئی انفارمیشن ہیں، تو مجھے بتائیے کون سی چیز چھپانی ہے؟ جب دہشت گردی کو سائڈ پر رکھے نا جی جی تو باقی چیزیں تو جیسے انسان جوان ہوتا ہے ساری چیزیں نظر آتی رہیں گی. کیا اس میں دیکھنا فحاشی کیا دیکھنا تھے بتائیے؟ معاشرے کے پلے کیا رہ گئے؟ کیا صرف فحاشی ہے، بے ایمانی، بددیانتی، ملاوٹ نہیں ہے؟ کیا یہاں لوگوں کا حق نہیں مارا جا رہا، انصاف مل رہا ہے کہ صرف اسی پر دھیان دینا ہے؟ ہمارے دنیا میں جا کر آپ کسی کہنے کہ خالص ہے یہ چیز، تم نے سوال کیا ہمارے ملک کے اندر خالص نہیں ہے. جو سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جن میں ٹیلنٹ ہے، میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ باقر بلال اور اقبال اختر حسین کو میں رائٹ بردرز کا نام دیتا ہوں. یقین جانے میں نے ان کی ایک ایک چیز دیکھی، انہوں نے کمال کی چیزیں بنائی آئی ٹی میں، اور انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ پاکستان کی خاطر لگایا، پریزنٹیشن دی، عمران خان کو دی، بڑے بڑے جو ہمارے خفیہ ادارے ان کو بھی بتایا کہ دیکھیں ہم اپنا پاکستانی نوجوان نے بنائی تھی. ہاں جی بنا لیتے ہیں، چائنا کی طرح بنا لیتے ہیں. اچھا نیازی صاحب سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ سن رہے ہیں. نیازی صاحب
کیا یہی پرائرٹی ہے کہ یہ وی پی این اور ایکس بند کیا جائے, نیٹ بند کیا جائے, سلو کیا جائے, تاکہ اصل میں تو آپ ہی کی طرف رخ ہوتا ہے کہ آپ جو شرارتیں کرتے ہیں اور آپ روزانہ چڑھ دوڑتے ہیں, سارے ملک کو آپ نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے. مجھے بتائیے کہ باقی ملک کے مسئلے سارے ختم ہو گئے ہیں. ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. اصل میں ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں باہر کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا باہر ملک میں, کہتے ہیں بہت کھلے عام ہے, لیکن وہاں جو مسلمان بچہ ہوتا ہے نا وہ بائی چوائس مسلمان ہوتا ہے. بائی برتھ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا ہے, لیکن وہاں وہ کہتے ہیں نہیں ہم بائی چوائس مسلمان ہیں, کہ ہم نے جو ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے, اچھا برا سارا وہ سمجھتے ہیں. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو بھی یہ رولز بناتے ہیں یہ ہم ان کو تو ملک میں رہنا ہی نہیں ہوتا. ان کو ملک کی ترقی سے کیا, ان کے اپنے بچے کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب دوسری بات ہے, یہ جو رول بنانے والے ہیں ان کی کبھی کوالیفیکیشن تو آپ دیکھ لیں, ایف اے, انٹر, میٹرک یا یہی ہوں گے. ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں چلی گئی اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں وہ تو ہمارے جو منسٹر ہیں آئی ٹی, شاندانہ پر کیا نام ان کا, شاندانہ گلزار, نہیں وہ تو پی ٹی آئی کی شیزا تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ وی پی این کو لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں, نیٹ سلو ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے؟ عجیب بات ہے. تو اب یہی چیز ہے نا, یہ ان کو اب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کا مستقبل پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. تو پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ افراتفری ہے, دہشت گردی ہے, یہ لوگ پھر فرسٹریشن نکالتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کا کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو یہ سارے پی ٹی آئی کے نہیں ہوتے, بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں پڑھے لکھے جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہوتی ہیں, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہوتی. وہ اگر صحیح کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ آن لائن جتنے لوگوں کا بزنس ہے وہ ساری ینگ جنریشن کاروبار کر رہی ہے, بچیاں کر رہی ہیں, بچے کر رہے ہیں کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ارننگ آ جائے. سب لوگوں کے پورے خاندان کے اخراجات اس کے اوپر چل رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ اور آن لائن بزنس. میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں جو بچے ترقی کر رہے ہیں جن گھر میں ترقی اور خوشحالی ہے, وہ خوشحالی اسی آن لائن بزنس سے ہے. آن لائن بزنس اور عزت دار بزنس ہے. گھر میں بیٹھ کے بچیاں کام کاروبار کر رہی ہیں, گھر میں بیٹھ کے عزت سے اپنے گھر چلا رہی ہیں, جن کے بوڑھے والدین ہیں ان کو بھی پال رہی ہیں. تو یہ اس طرح پتی ہمارے ملک کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا خراب ہے, میں تو کہتا ہوں انہی کا ایجنڈا خراب ہے. یہ ملک سے چلے گئے علاج کرانے کے لیے. اب تو بی بی سی نے رپورٹ دے دی کہ کینسر کا علاج تو پاکستان میں ہو سکتا ہے, جو انجیکشن لگتے ہوتے تھے, لیکن وہ جی وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہے نہیں میں نے تو لندن جانا ہے. اگر پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں تو نہیں جی میں نے تو لندن جانا ہے علاج کروانے کے لیے. یہاں ہو سکتا ہے اور آج آئیے رپورٹ بی بی سی, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو پھر یہ تو بنانا ریپبلک ہی بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے ملک کو کہ بن جائے. اور بس ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں تو آتے ہیں آپ کی طرف. صورتحال ناظرین یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت کو نااہل اور انکمپیٹنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہی کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو بند کر دو تو حل نہیں تلاش کرتی. موزے تنگ کا مشہور قول ہے ریڈ بک میں کہ اگر اتنے بھی بڑے مسئلے ہوں کہ پہاڑ کے اوپر والی چوٹیوں کو آسمانوں کو بھی چیر رہے ہوں تو حل موجود ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے کہ نہ کسی کے پاس وقت ہے. تو صرف یہی ایک آسان راستہ رہ جاتا ہے کہ یہ فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے. بہرحال دہشت گردی کو روکنا چاہیے. ساری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے. تو آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد اگلا ہم کریں گے کہ پی ٹی آئی کا جو 24 نومبر کا لانگ مارچ کہہ لیں, ان کا احتجاج کہہ لیں, اس پر کیا صورتحال بنے گی. کیا حکومت کے لیے کوئی اور حل باقی رہ ہی نہیں جاتا سوائے تشدد کے. آتے ہیں شارٹ. اب ہم موضوع پر بات کریں گے کہ حکومت وقت جس کو پی ڈی ایم 3 کا نام بھی دیا جاتا ہے, وہ مبینہ طور پر ایلیگیشنز ہیں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, لیکن بہرحال کامیابی کو انہوں نے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. اور آخری جھنڈا انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی گاڑ دیا ہے, اور اپنی کی مرضی کے آئینی بینچ بنا کے, جس میں آپ نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم, پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو پاس کروا کے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل جو سماعت ہوئی سب سے اہم وہ ایک مسئلے کو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس وقت بھرتی ہوئے تھے تو وہ کیس چل رہا تھا کہ یہ غلط بھرتی ہوئے ہیں. آتے انہوں نے سب سے پہلا یہ کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستانی قوم کا بہت درینہ مسئلہ حل کر دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں سے چیف جسٹس کے طور پر دوبارہ جب اسلام آباد آئے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پوری نوکری کر کے 3 گھنٹے پر ملک سے چلے گئے. اور آئینی بینچ نے یہ کمال ہمدردی کر کے وہ
رٹ خارج کر دی کہ وہ درست ہے، آپ کھڑے مردے مت نکالیں اور جان بھی چھوڑ دیں۔ کیا حکومت ان ساری کامیابیوں کے باوجود جو پی ٹی آئی 24 تاریخ کو ایک احتجاجی کال دے رہی ہے، حکومت میں کوئی اتنے وائز لوگ نہیں ہیں کہ ان کو انگیج کیا جائے؟ کیا صرف تشدد ہی آخری حل ہے؟ جی باغا صاحب۔ دیکھیں، میں تھوڑی سی مجھے آزادی سے یہ بات کرنے دیں کہ جب ہم حکومت کا نام لیتے ہیں نا، میں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینالسٹ یہ بات سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ ہم اس کے ساتھ 90% حصہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈالیں، کیونکہ سارا کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں نے بہت انالیسس جب میں بیٹھ کے کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حکومت کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ نہ کوئی احتجاج روک سکتی ہے، نہ ان کا کوئی اپنا فیصلہ ہے، نہ ان کا کوئی اپنا ویژن ہے، ان کو بٹھانے والے لانے والے بس یہ ایک موم کے گڈے سے بنے ہوئے ہیں، اور جو ان کو کہا جا رہا ہے، جو ان کے اندر فیڈ کیا جا رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب 24 تاریخ کو لیکن یہ بھی تو اس پر دھیان دیں جی کہ حکومت کمال مہارت سے اپنے تمام کیسز ختم کرانے کے بعد جی یہ سارا الزام ان کی طرف ڈائیورٹ کر رہی ہے، تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر بتا رہا ہوں کہ حکومت جتنے کیسز کلیئر کروا رہی ہے یہ ساری ان کی مرضی منشا سے ہو رہی ہے۔ کیا وہ بچے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے اوپر چیزیں پڑیں گی؟ وہ کہتے ہیں پڑھتی ہیں تو پڑھتی رہیں۔ اس وقت جو حالات واقعات ہیں وہ ان دونوں لوگوں، اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ حکومت جو بھی اس میں شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ قدم بڑھائے ملک کو بچانے کے لیے، کیا حرج ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آگے آئے عوام کی خاطر، لوگوں کی خاطر، ان کی خوشحالی کی خاطر۔ پورا ملک اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، لوگ حکومت کی طرف بھی، یہ نون لیگ، یہ پیپلز پارٹی کسی کی طرف نہیں دے رہے۔ ہر شخص اپنے جو اس وقت ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کی طرف دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ ظاہر ہے وہ سلارے اعلیٰ ہیں پاکستان کے، ہاں جی، وہ ان کی ڈیوٹی بھی بنتی ہے کہ وہ سارا کچھ چلا رہے ہیں، کام ٹھنڈا ہمارا کریں۔ ملک کا سارا نظام، لوگوں کی ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ملک کے اندر بہتر حالات بنا کے اور ایجیٹیشن کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے سارے معاملات نہیں کیسے جا گیٹ کے آگے بیٹھ جائیں جا کے؟ لیکن نہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے نا، جب وہ وقت دیتے تھے یہ نہیں ملتے تھے، جب یہ ملتے ہیں اب وہ وقت نہیں دیتے۔ اب ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اب 24 تاریخ کو آپ ایجیٹیشن تو کریں گے۔ آپ دیکھیں ایجیٹیشن جو ہے اس ملک کے لیے کبھی بھی ایجیٹیشن کا مسائل کا حل نہیں نکل سکتے نا، اس میں نقصان ہوتا ہے، لوگوں کا ٹائم آنا جانا، سسٹم خراب ہو جائے گا۔ اتوار کا دن ہے 24 تاریخ کو، اور چھٹی انہوں نے اسی لیے رکھی کہ شاید زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہنچ سکیں چھٹی کی وجہ سے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گورنر ٹیسوری صاحب جس طرح بندے کو ہانکا نہیں دے رہے، جی جی آج وہ کہہ رہے تھے مسنگ کال ہوگی، عمران خان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ اپنے گورنر بھی رکھے ہوئے ہیں، جی ایسے وزیر اعلیٰ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ پرانے آپ سیاسی سیٹ اپ دیکھیں، بڑے بڑے دانا لوگ ہوتے تھے جو چیزوں کو ذرا تھوڑا کول ڈاؤن کرتے تھے۔ اب وہ کہہ رہا جی تو مسنگ کال ہے، یہ تو شرارت والی بات ہے نا۔ دیکھیں جو اوپر سے منظوری آتی ہے نا اقبال شاہد صاحب، وہ گورنر بن جاتا ہے، وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یار ہمارے پورے ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ جن کے ہاتھوں میں ہے، یقین جانے میں آج بھی کہتا ہوں کہ پوری عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ خدارا آپ آگے آئیں، ملک کے نظام کو ٹھیک کر دیں۔ یہ ملک اتنا اعلیٰ ترقی کرے گا اور اتنی بہترین بنیادوں پر چل سکتا ہے کہ دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ملک پاکستان بن سکتا ہے اگر یہاں سٹیبلٹی ہو، اگر یہاں امن ہو، انصاف اور قانون ہو۔ پٹی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ پٹی صاحب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کرائم پارٹنر ہوتے ہوئے، کرائم پارٹنر سے میں یہ کہتا ہوں کہ تمام قسم کی وہ ان کو غصہ بھی بہت چڑھتا تھا، حالی جو ان کے ساتھ ہوا وہ نون لیگ نے کیا، وہ تاریخ کا شرمناک باب ہے جو لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے، لیکن انہوں نے کمال ڈٹائی سے ان کا ساتھ بھی دیا، اور پھر آخر میں خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے 26 ترمیم کرانے کے لیے چڑھ دوڑا۔ یہ کیا ایسی سیاسی پارٹی جس کا بہت اچھا پاسٹ ہے، ماضی ہے، تو اب وہ آج کہہ رہا ہے جی ہمیں تو صحیح شیئرنگ نہیں دی جا رہی، کیا اسے کہیں سے کمٹمنٹ ملی ہے کہ اب تیری باری ہے؟ نہیں اقبال صاحب، انفارچونیٹلی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان میں جس طرح واقع صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ نے سوال کیا تھا پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ
रेजिस्टेंस की सियासत करती रही है। हम खुद भी रेजिस्टेंस की सियासत की पैदावार हैं। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में हम स्टूडेंट लीडर के तौर पर सामने आए और आज हम जद्दोजहद में शामिल हैं और हमारी जद्दोजहद रेजिस्टेंस की आज भी जारी है। बिलावल भुट्टो भी उसी रेजिस्टेंस की पैदावार है जिसकी बेनज़ीर भुट्टो साहब पैदावार थी। अब वागा साहब एक बात कर रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, तो खुदा के वास्ते कौन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देख रही? एस्टेब्लिशमेंट वालों जाओ अपनी बैरकों में वापस जाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से एक कारकुन क्या करेगा? आपका लीडर तो ये कह रहा है, कमाल होगी। हम चाहते हैं, देखें कोई नहीं कह रहा साहब, आप बोल रहे हैं, साहब ये कहते हैं ना बिलावल साहब कहते हैं, बात वही है भाईजान, वो तो नेक्स्ट कैंडिडेट बने हुए और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। एस्टेब्लिशमेंट के पास चूंकि बंदूक है और उस 26वीं बात नहीं, 26वीं तरमीम हो या कोई भी तरमीम हो, मुज़ाकरत के जरिए आई है। अगर आइंदा इन तरामीम के साथ कोई अबहाम है, कोई गलती है, वो नेक्स्ट दूर हो जाए। आज की बात है, असल बात आज की बात है, आप जमहूरी खुर्शीद शाह का जो खुर्शीद शाह का मसला था, काम करेंगी तो ना पीटीआई का एहतजाज होगा, ना उन पे तशद्दुद होगा। खुर्शीद शाह का जो मसवदा था, पीटीआई के लोग, पीपल पार्टी के लोगों ने माना, वो जो टेबल किया गया वो नहीं था। और फिर यह है कि आप भी उसमें ट्रैप हुए। फिर जब बदलते रहे ना, आपके सामने ही है। नहीं उस ऐवान में आने तक जो कापी थी वो भी नहीं थी आप लोगों के पास। फिर आपको कौन सी कमजोरी थी मुझे बताइए? कमजोरी पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई है ना। पीपल्स पार्टी तो मतलब चाहती है कि इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहती क्या? ये असेंबलियां 4 साल इसका जवाब आप दें। सदर उनका, अब क्या फायदा? सदर उनका वो इसलिए आया कि सदर हमारा जो है वो असेंबलियां नहीं तोड़ेगा, हुए कि नहीं हुए, वो असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। पहले कोई और असेंबलियां तोड़ेगा, अब ना चेयरमैन सेनेट असेंबलियां तोड़ेगा, ना असेंबलियां तोड़ेगा। अगर सुने, अगर संताली को ही हम आगे लेकर जाते हैं तो जिसको बड़े बहुत गवाह हैं पीपल पार्टी वाले खुद, वो तो चल जीते हैं सिंध में, बात सही है। पीपल्स पार्टी पंजाब में जीती है, चलो पंजाब में 47 में भी जीते हैं। नहीं सुने, हमें तो हराया गया। बेनिफिशियरी कौन है 47 का? 47 का बेनिफिशियरी कौन है? पीपल पार्टी। वो तो नून लीग है। देखिए हम तो नहीं, मैंने हमारी तो खुद सीटें छीनी गई। पीपल्स पार्टी की टिकट मतलब जाया हुआ, मतलब लोग आ रहे हैं हमारे पोलिंग स्टेशन विजिट किए। मैं आपको हमारे गवर्नर साहब देखे कितने कम मार्जिन से हार गए। पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 आप जल्दबाजी सुना नहीं, आपने सुना नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि पंजाब में से, मैंने ये कहा फार्म 47 की गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी पीपल पार्टी क्यों है? इसलिए जब गवर्नमेंट फ्रेम हुई, सौदाबाजी की, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दे दिए। मैं ये कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दे सारे उनके पास है। ये मैं बात अगर हुकूमत नहीं, लेकिन मुझे बताए ना, जैसे कि पीपल्स पार्टी के पास कॉन्स्टिट्यूशन के ओहदे इसलिए हैं कि ताकि कोई गैर जवाब दे पीपल पार्टी को। सिंपल सी बात है जी न्याय साहब। जी जनाब। ये पीपल पार्टी जाहिर है वो कहते हैं कि तो मासूम पार्टी है, ये तो हमेशा ही जद्दोजहद करती है। मैंने ये कहा था कि कोई ऐसे दाना हूँ, पीपल पार्टी की बड़ी पुरानी तारीख है, लेकिन चूंकि इस हमाम में वो भी पूरा रंगे जा चुके हैं, सारे तो उन्होंने ले लिए। अगर ये हुकूमत जो इस वक्त चल रही है ना बनती तो उनको कौन सा ओहदा मिलना था मुझे बताइए? भट्टी साहब कह रहे हैं जी हमने तो कुछ नहीं किया। नहीं, सारे मजे लूट रहे हैं। ये तो वैसे ही इनकी तो बात ही की जाती है करप्शन। आप सिंध चले जाएं, वहां लोगों के हालात देखें, यकीन करें कि लोगों के पैरों में पहनने की चप्पल नहीं है। जहां इनको मौका मिलता है वहां से पैसा लूट के खा के खाली कर देते हैं। माज़र के साथ नियाज़ी साहब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? इन्होंने नहीं, मैं बताता हूँ खैबर पख्तून के साथ वो हो रहा है कि आज भी खैबर पख्तून के अवाम अपने वज़ीर आला के साथ खड़ी हुई है। वो तो सिंध में भी खड़ी हुई है, देख लें, नहीं हुई, कोई नहीं। पंजाब में भी खड़ी हुई है, वो कहते हैं। जितने प्रोग्राम हैं, जितने प्रोग्राम सिंध में होते हैं, आप वहाँ आप देखें, आपके तमाम मिनिस्टर पहुंचे होते हैं, पब्लिक ही नहीं होती वहाँ पे। हमारे सदर पाकिस्तान की टांग टूटी, वो पाकिस्तान वापस आ गए इलाज करवाने के लिए कि बाकी इलाज मेरा यही होगा। ये हमारे टांग नहीं टूटे, कितना सारा टांग ना तोड़े, जो भी टांग पर चोट लगी है, देखिए जो चोट लगी इलाज मुमकिन है ना पाकिस्तान में। वो हमें एतमाद अपने इदारों पर, अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशन के जो में बनाए हैं। देखें अल्लाह का, देखें आप एक काम करें ना, अब आप कहते हैं ना हम पाकिस्तान के, हम 24 तारीख को हमारा आईनी हक है ना एहतजाज करना। आप करें, बिल्कुल करें, पूरे में एहतजाज करें। नहीं, आपने अभी भी पकड़ शुरू कर दिया, लोगों के घरों में छापे मारना शुरू कर दिए सिंध में। आपको किस चीज का खौफ है? जब आप कहते हैं आपकी मजबूत हुकूमत है, सदर पाकिस्तान आपका है, सेनेट का चेयरमैन आपका है, तो फिर क्यों घबराते? आने दें अवाम को। मैं कह रहा हूँ कि
اور دوسری بات ایک کبھی صاف کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ ملک چلانے والے جو ارباب اختیار ہیں نا، میں تو ان کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ پاکستان کو اس طرف جانے دیں جہاں پاکستان کی عوام چاہتی ہے. اس وقت پاکستانی 90% پاکستانی یا ملک سے باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واپس آئے. ان کی خواہش ہے. جس گھر میں ایک بچہ یا بچی جو 18 سال کا بھی ہو رہا ہے ابھی بھی اسٹل اس کی خواہش ہے کہ ہم پہلا ووٹ پی ٹی آئی کو جا کے دیں. یہ کیوں؟ یہ کوئی تو وجہ ہے نا. تو بھائی یہ خوف کی اچھا نیاز صاحب وقت ختم ہو گیا. لاسٹ کمنٹ کہ یہ 24 تاریخ کو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ نمبر 1 میں یہ کہتا ہوں رستے بند نہ کریں. یہ دھند کا بہانہ نہ بنائے کہ دھند ہو گئی، موٹر پہ بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا. اب یہ ایسے ہی کریں گے کہ یہ دھند کی اور فوگ کی وجہ سے تمام رستے بند ہو گئے. جی ٹی روڈ بھی ہم نے بند کر دیے. اصل ان کو خوف یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک. اچھا نیازی صاحب وقت ہمارا ختم ہو گیا پروگرام کا، تو لاسٹ کمنٹ بھگا صاحب یہ 24 تاریخ کو ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اقبال شاہ صاحب، یا پہلے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ عمران خان نے پہلی دفعہ فائنل کال جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حالانکہ تو سیریس لینا چاہیے. جی انہوں نے پہلی دفعہ اپنی فائنل کال جو ہے وہ دی ہے عوام کو. میرا خیال ہے کہ پکڑ دھکڑ پہلے سے کئی درجے زیادہ ہوگی. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ہماری پریڈکشن کیا، یہ حقیقت ہے، ہم نے کیا پریڈکٹ کرنا ہے. اور حکومت کی طرف سے ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں لوگ نہ جائیں. وہی طوفان بدتمیزی، مار پیٹ، جیلیں، پولیس، تانے، کچہریاں. ایک پھر طوفان بدتمیزی حکومت کی طرف سے بھی ہوگا. پنجاب حکومت کی طرف سے یا سندھ حکومت کی طرف سے؟ پنجاب حکومت کی طرف سے سندھ والوں زیادہ پنجاب کی طرف سے ہوگا. سندھ کو تو چاہیے نا رعایت دیں. جی نہیں، اگر وہ دہشت گردوں کو لے کر آئیں گے تو ان کے ساتھ تو ویسے ہی سلوک ہوگا نا. افغان مہاجرین کو لے کر آ جاتے ہیں پاکستانی بنا کر اور رسول کے ساتھ مسلح ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں آنا چاہیے. وہ پٹی صاحب نمائندگی کر رہے ہیں. ہمیشہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، بڑے بڑے لوگ. لیکن اس 26 ترمیم میں پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے اوپر کسی نے یہ لوگ ایسے نہیں تھے، یہ جمہوریت پسند تھے. یہ تو کھڑے ہوتے تھے لوگوں کے، کوئی بھی غلط قانون ہوتا تھا درمیان میں دیوار بن جاتے تھے. اور بلاول بھٹو صاحب نے بھاگ کے جا کر مولانا فضل الرحمان کے گھر اٹھے نہیں ہیں. عمل میں درآمد وہ چارٹر ڈیموکریسی میں بہت شکریہ پٹی صاحب، بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. یہ آپ کی نظر ایک شعر ہے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جملہ کہوں گا. شاہ صاحب ایک جملہ. جی ہیلو. 24 تاریخ 24 نومبر انشاءاللہ پاکستان کا دن ہوگا انشاءاللہ. ہر روز ہی پاکستان کا دن. اچھا میں پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جاتے جاتے پٹی صاحب کی نظر ایک کہتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کا جواب شکوہ میں ہے کہ پیپل پارٹی کی بڑی اعلیٰ تاریخ ہے، لیکن کہ وہ کہتے ہیں وہ تھے تو تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.